اونچی آواز سے سلام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ مسئلہ پوچھا گیا۔ پھر میں نے اس کو پڑھنے کی کوشش کی اور اس کوشش کے بعد جو صحیح مسئلہ ہے وہ مجھے ملا، اس سے میری اپنی بھی اصلاح ہوئی، اور میں چاہتا ہوں یہ چیز میں آپ تک بھی پہنچا دوں۔ سلام کرنے کے کچھ آداب ہیں اور کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر سلام کرنا ضروری ہے، اور کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر سلام کرنا مکروہ ہے، سلام نہیں کرنا چاہیے۔ انہی میں سے ایک جگہ، ایک وقت ایسا ہے کہ جب مسجد کے اندر نمازی نماز کا انتظار کر رہے ہیں یا مسجد کے اندر نمازی ذکر و اذکار کے اندر مصروف ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، کوئی دعا کر رہا ہے، اس وقت اگر کوئی بندہ باہر سے مسجد کے اندر آتا ہے تو اسے چاہیے وہ سلام نہ کرے، اسے چاہیے وہ سلام نہ کرے۔ مسلم شریف اور ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کے وقت جو بندہ مسجد میں آ کر نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے گویا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ حالت نماز میں ہے، گویا کہ وہ کیا ہے، حالت نماز میں ہے۔ اسی لیے یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جب لوگ نماز کا انتظار کر رہے ہیں، مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، یا کوئی درس کی محفل سجی ہوئی ہے، یا کوئی درس کی محفل سجی ہوئی ہے، اس حال میں کوئی بھی بندہ اگر باہر سے مسجد کے اندر آتا ہے تو اسے کیا چاہیے، وہ سلام نہ کرے۔ اگر کسی نے آ کر سلام کر دیا، اگر کسی نے آ کر سلام کر دیا تو اس سلام کا جواب دینے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے، زبان سے اس کا جواب نہ دیا جائے، کیونکہ جیسے سلام کرنے والے کے سلام سے نماز، تلاوت، ذکر، قرآن یا مجلس درس و تدریس کی متاثر ہوتی ہے، ایسے اس کے جواب سے بھی متاثر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو اس کا جواب دینے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے، سیدھے ہاتھ سے آپ یوں کر لیں، یہ دیکھیں، سیدھے ہاتھ سے یوں کر لیں، اس کا جواب ہو گیا۔ یا ایک اور طریقہ بتایا گیا ہے، یہ شہادت والی انگلی سے، صرف ایک انگلی سے کر دیں تو آپ کا جواب ہو جائے گا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کسی انصاری صحابی کے ہاں مہمان ہوئے، اور آپ کے ساتھ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور صحابی تھے، یہ 3 لوگ تھے۔ انصاری صحابی کے ہاں مہمان ہوئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ چاہتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی طریقے سے ان کے گھر تشریف لے جائیں۔ تو جس صحابی کے ہاں یہ مہمان ہوئے اس صحابی نے 3 بکریاں، بھی 3 مہمان ہیں، یہ 3 بکریاں آپ کے حوالے ہیں، ہر بندہ ایک بکری کا دودھ نکال کے پی لے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک صحابی اپنے گھر لے گیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، اس طریقے سے آپ جو ہے نا صحابہ کرام کی منشا یا خواہش لگا لیں، ان کی دل جوئی لگا لیں، کسی بھی طریقے سے آپ ان کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے بھوک بہت شدت کی لگی ہوئی تھی، بہت شدید بھوک تھی، میں نے کیا کیا، اپنے حصے کا دودھ نکالا، پیالے میں ڈال کے پی لیا، لیکن فرماتے ہیں میری بھوک جو ہے نا ختم نہیں ہوئی، شدت وہیں کی وہیں تھی، برقرار تھی۔ کہتے دوسرے جو صحابی تھے انہوں نے اپنے حصے کا پی لیا تھا، اب جو دودھ بچا ہوا تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حصے کا بچا ہوا تھا۔ میں انتظار کر رہا ہوں حضور تشریف لائیں، اپنا حصہ پئیں، ورنہ میرے دل کے اندر ایک خیال آتا رہے کہ بھوک بڑی لگی ہے، پیو،
تو بہرحال فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کافی لیٹ ہو گئے. میں نے سوچا کہ اب حضور کیونکہ صحابہ کرام کے گھروں کے اندر گئے ہوئے ہیں ملنے کے لیے یا مسائل بتانے کے لیے یا برکت کے لیے جو بھی لگا رہے، تو کسی نہ کسی نے حضور علیہ السلام کو کچھ نہ کچھ پیش کیا ہوگا، میں دودھ پی لیتا ہوں. فرماتے پیالہ اٹھایا پھر رکھ دیا میں نے، پھر کچھ دیر انتظار کیا، پھر خیال آیا، پھر پیالہ اٹھایا پھر رکھ دیا کہ نہیں حضور کا حصہ میں نہیں پی سکتا. بہرحال کہتے ہیں کافی دیر کے بعد تیسری مرتبہ میں نے پیالہ اٹھایا، اب اسے اپنے ہونٹوں سے میں لگا چکا تھا، اور ہونٹوں سے لگانے کے بعد کچھ گھونٹ میں نے دودھ کے پی بھی لیے. لیکن پھر میرے اندر نے، میرے ضمیر نے مجھے ملامت کیا کہ مقداد کیا کر رہے ہو تم حضور علیہ السلام کا حصہ پی رہے ہو. کہتے میں نے رکھ دیا، لیکن وہ جو 2-3 گھونٹ میں نے پی لیے تھے وہ اندر سے مجھے چین نہیں آ رہا تھا. میرا ضمیر، میرا دل مجھے بار بار ملامت کر رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا. رات کا وقت تھا، دوسرے صحابی کہتے ہیں سو گئے، لیکن میں چادر کبھی پاؤں پہ لوں کبھی سر پہ لوں، مجھے نیند ہی نہیں آ رہی. اتنی بے قراری، بے چینی کی کیفیت. تو کہتے کافی دیر کے بعد حضور علیہ السلام تشریف لائے. آپ نے بڑے آرام کے ساتھ دروازہ کھولا. آپ نے بڑے آرام سے دروازہ کھولا. اور ذرا میری طرف دیکھیے گا، میری آواز اگر آپ تک پہنچ جائے تو جی بسم اللہ، ورنہ میں کوشش کروں گا جس طریقے سے حضور علیہ السلام نے سلام کیا، صحابہ کرام نے جس طریقے سے سینہ بسینہ وہ طریقہ پہنچایا، میں وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. گھروں کے اندر اگر ہم جائیں، لیٹ نائٹ جاتے ہیں، دیر سے جاتے ہیں، گھر میں کوئی آرام کر رہا ہے تو ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ حضور علیہ السلام نے السلام علیکم کیا آپ نے السلام علیکم اتنی دھیمی آواز سے. اگر میرے ساتھی سو رہے ہیں تو ان کی نیند خراب نہ ہو، خلل نہ آئے، بے آرامی نہ ہو. اگر وہ جاگ رہے ہیں تو اتنی آواز بھی وہ سن لیں گے اور مجھے جواب دے دیں گے. یہ ہے صحیح طریقہ، یہ ہے صحیح طریقہ. اور ہم مسئلے کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے اگر کسی نے آ کے سلام کر دیا، جو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، ضروری نہیں ہے وہ بھی میری طرح وہ مسئلہ نہ جانتا، وہ مسئلہ جانتا ہے، اگر اس نے جواب نہیں دیا کیونکہ اسے پتہ ہے جواب دینا یہاں پر لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے، سنت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس نے جواب نہیں دیا. اب یہ صاحب جو نا اس کے ساتھ بحث کرنا شروع کر دیں، تکرار کرنا شروع کر دیں، یا اس کے خلاف اس کے آگے پیچھے غیر موجودگی میں باتیں کرنا، یار میں سلام کیا تھا انہیں میرے سلام کا جواب ہی نہیں دیتا. ٹھیک ہے، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. اسی طریقے سے چونکہ بات چل نکلی ہے سلام کہاں کرنا چاہیے کہاں نہیں کرنا چاہیے، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اگر کوئی بندہ کھانا کھا رہا ہے، آپ کسی کو ملنے کے لیے گئے، کوئی بندہ کھانا کھا رہا ہے تو اسے بھی سلام نہیں کرنا چاہیے. کوئی بندہ لیٹا ہوا ہے تو میں نے آپ کو طریقہ کار بتا دیا، حضور علیہ السلام نے کس انداز سے سلام کیا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کا مجھے بھی اندازہ نہیں تھا. صحیح بات بتا رہا ہوں آپ کو. رات کو انہوں نے پوچھا، ٹھیک ہے، جو 2 لوگ میرے پاس بیٹھے تھے اس وقت میرے الفاظ کچھ اور تھے، لیکن میں نے ساتھ یہ کہا میں پڑھوں گا، چیک کروں گا، پھر صبح انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا. جب میں نے پڑھا، عشاء کے بعد پڑھا، صبح پھر دوبارہ پڑھا اس کو یہاں آنے سے پہلے، ٹھیک ہے نا، اور پھر میں نے کچھ بڑے بڑے علماء کرام کو سنا بھی، پڑھا اور سنا بھی، دونوں کام کیے میں نے. اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ جی نہیں، میں غلطی پر تھا، جن کو میں نے بتایا وہ بھی میں نے ٹھیک نہیں بتایا. خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ دونوں بندے اس وقت موجود ہیں. ان کو جو رات کو میں نے بتایا تھا میں اپنا الفاظ واپس لیتا ہوں. صحیح مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے، مسجد میں جب آپ آتے ہیں
نمازی کوئی نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے نہیں کر رہا، کوئی ذکر کر رہا ہے نہیں کر رہا، سلام نہیں کرنا۔ اگر کرنا ہے تو جس طریقے سے میں نے بتایا بالکل دھیمے انداز میں، اگر کرنا بھی ہے تو بالکل دھیمے انداز میں، دھیمی سی آواز کے ساتھ، تاکہ کسی کی نماز میں، کسی کے جو ہے نا ذکر میں، کسی کی دعا کے اندر، کسی کی تلاوت کے اندر، کسی کی اگر کوئی دین کی گفتگو کر رہے ہیں اس گفتگو میں کوئی خلل نہیں آنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے آپ کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔